السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شان شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں لاک اینڈ ویو۔ دوستو یہ بات ہے 1967 کی کہ جب امریکی جاسوس بحری جہاز یو ایس ایس لبرٹی سمندر میں گشت کر رہا تھا، اسرائیلی طیارے اور آبدوزیں اس پر ٹوٹ پڑی۔ اس حملے میں امریکی جہاز ڈوبنے سے تو بچ گیا، لیکن بمباری سے جہاز بری طرح تباہ ہو گیا تھا۔ یہ اسرائیل کا امریکہ پر یک طرفہ اور بلا جواز حملہ تھا، لیکن امریکہ سپر پاور ہونے کے باوجود اسرائیل سے نہ تو اس کی بات پرس کر سکا اور نہ اس کا بدلہ ہی لے سکا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے آدھے سے بھی آدھے رقبے پر قائم ایک ملک اپنے سے کئی سو گنا عرب ملکوں سے طاقتور ہے؟ اگر ایک جملے میں اس سوال کا جواب دیا جائے تو وہ ہے امریکی سرپرستی۔ لیکن کہانی صرف اتنی ہی نہیں، اس کی ایک سیاسی، تاریخی اور جغرافیائی وجہ ہے۔ دوستو دوسری جنگ عظیم کے دور میں جرمنی پولینڈ میں یہودیوں کا قتل عام ہوا، جسے ہولوکاسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہودی دعوے کے مطابق ان کے 60 لاکھ ہم مذہب ہولوکاسٹ کی بھیٹ چڑھ گئے۔ ایسے میں برطانیہ نے انہیں فلسطین کی سرزمین پر آباد ہونے میں مدد دی۔ برطانیہ کے ساتھ امریکہ نے بھی اسرائیل کی حمایت کی اور آج دونوں ممالک اسرائیل کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی ایک اہم وجہ تو یہ ہے کہ مغربی طاقتیں یہ سمجھتی ہیں کہ عرب خطے میں صرف اسرائیل ایسا ملک ہے جو جنگ یا امن دونوں صورتوں میں مغربی مفادات کا تحفظ کرے گا۔ انہیں ترکی، اردن، مصر، حتیٰ کہ سعودی عرب پر بھی یہ بھروسہ نہیں ہے۔ مغربی ممالک کی اس کمزوری کو اسرائیلی خارجہ پالیسی کے مہرے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر عالمی مذمت کے باوجود عرب ممالک اسرائیل کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ دوستو اسرائیل کو امریکی مدد کے بعد جو چیز دنیا میں سب سے زیادہ طاقت دیتی ہے وہ اس کی ملٹری ٹیکنالوجی میں مہارت۔ اس کے علاوہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس اپنا جدید اسلحہ اسرائیل کو ترجیحاً فراہم کرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کو اسلحہ دینے والوں میں وہ ممالک بھی شامل ہیں جو انسانی حقوق یا عالمی قوانین کی معمولی خلاف ورزیوں پر بھی دوسرے ممالک کا اسلحہ روک لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2006 کی جنگ، لبنان جنگ کے دوران اسرائیلی فضائیہ کے ہاتھوں مارے گئے بچوں کی تصاویر وائرل ہو رہی تھیں۔ تب بھی امریکی صدر نے اسرائیل کو F-16 طیارے کی فراہمی نہیں روکی تھی، بلکہ تنقید کرنے والوں کو یہ کہہ کر چپ کروا دیا تھا کہ امریکہ نے اسرائیل کو F-16 دینے کا معاہدہ توڑ دیا تو آئندہ کوئی امریکہ پر یقین نہیں کرے گا۔ حالانکہ صرف 16 سال پہلے امریکہ نے پاکستان سے پیسے لینے کے باوجود F-16 دینے سے انکار کیا تھا۔ 2016 میں امریکہ نے اسرائیل سے ایک معاہدہ بھی کیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت اسرائیل کو 10 سال کے دوران 38 ارب ڈالر کا جدید اسلحہ ملے گا، اور وہ بھی بالکل مفت۔ اسرائیل کے پاس 17,000 فوج، 652 لڑاکا طیارے اور 2600 سے زائد ٹینک موجود ہیں۔ اسرائیل کے لڑاکا طیاروں کی فلیٹ میں F-16، F-15، 5th جنریشن کے F-35 طیارے بھی شامل ہیں۔ F-35 کی خوبی یہ ہے کہ یہ دشمن کی نظروں میں آئے بغیر ہی اپنے ہدف تک پہنچنے میں اور صفایا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسرائیل کی ایکٹیو ملٹری 17,000 ہے۔ کہنے کو تو یہ بہت کم ہے، لیکن اسرائیل کے پاس 4.5 لاکھ ریزرو آرمی بھی موجود رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی تمام آبادی کے لیے جنگی تربیت بھی لازم ہے۔ اسرائیل کی آبادی پاکستان سے 20 گنا کم، لیکن دفاعی بجٹ 1.5 گنا زیادہ ہے۔ پاکستان کا دفاعی بجٹ 9.5 ارب ڈالر کے قریب ہوتا ہے، جبکہ اسرائیل کا بجٹ 15.5 ارب ڈالر ہے۔ تاہم ہتھیاروں کی تعداد کے لحاظ سے پاکستان کو اسرائیل پر برتری حاصل ہے۔ انٹرنیشنل پاور رینکنگ میں اسرائیل 15ویں، جبکہ پاکستان 13ویں بڑی فوجی طاقت ہے۔ اس رینکنگ میں چین کا 3را اور بھارت کا 4تھا نمبر ہے۔ دوستو اسرائیل نے امریکہ اور یورپ کی مدد سے جنگی ہتھیار بنانے کی بہت بڑی انڈسٹری بھی لگا لی ہے۔ تاہم
ہتھیار بیچنے والا دنیا کا 8واں اور ڈرون برآمد کرنے والا پہلا بڑا ملک بن چکا ہے۔ اس کی اسلحے کی برآمدات 9 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے۔ اسرائیل جنگی روبوٹس، رات میں طویل فاصلے تک دیکھنے والے آلات، دیوار کے پار انسانی نقل و حرکت جانچنے والے سینسر بھی خود تیار کرتا ہے۔ اسرائیل کے پاس اپنے میزائل ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم بھی موجود ہے، جو میزائلوں اور راکٹس کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی ہوا میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار بھی ہیں، لیکن چونکہ اس نے ابھی تک کوئی ہارڈ ٹیسٹ نہیں کیا، اس لیے اس نے اعلانیہ ایٹمی طاقت نہیں سمجھا جاتا۔ اسرائیلی فوج میدان جنگ میں دشمن کا انتہائی تیز رفتاری سے صفایا کرنے کے لیے مشہور ہے۔ دوستو 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیلی ایئر فورس نے ایک ہی دن میں مصر کے 350 سے زائد طیاروں کو اڑنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا تھا، جبکہ اردن کی تمام فضائی قوت اور شامی فضائیہ کے طیاروں کی بڑی تعداد بھی تباہ کر دی تھی۔ یوں اسرائیل نے صرف 6 دن میں یہ جنگ جیت لی، اور اس جنگ میں اسرائیل بیت المقدس پر بھی قابض ہو گیا اور تمام فلسطینی علاقے بھی اس کے کنٹرول میں چلے گئے۔ دوستو اسرائیل کی معاشی طاقت بھی دیکھتے ہیں۔ دنیا بھر میں موجود دولت مند یہودی عالمی ادارے اسرائیل میں پیسہ لگاتے ہیں۔ دنیا کے امیر ترین لوگ جیسے کہ وارن بفے اور بل گیٹس اسرائیل کو سرمایہ کاروں کی جنت قرار دیتے ہیں۔ دوستو ورلڈ بینک کے مطابق 2016 میں اسرائیل میں 12 ارب ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی، جبکہ اس کے ہمسائے ممالک میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری مصر میں ہوئی، جو صرف 8 ارب ڈالر تھی۔ ٹیکنالوجی میں مہارت اور عالمی سرمایہ کاروں کی مدد سے اسرائیل عرب خطے کی بڑی معاشی طاقت بن چکا ہے۔ IMF کے مطابق اسرائیل 351 ارب ڈالر GDP کے ساتھ دنیا کی 33ویں بڑی معاشی طاقت ہے۔ اس کے ہمسائے ترکی کا GDP 850 ارب ڈالر اور سعودی عرب کا 684 ارب ڈالر ہے۔ پاکستان کا GDP کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ IMF کے مطابق 304 ارب ڈالر ہے۔ اسرائیل میں پانی کم ہے، اس لیے شمسی توانائی سے بڑے پیمانے پر بجلی پیدا کرتا ہے۔ دوستو انتہائی کم پانی کے باوجود اسرائیل زراعت میں خود کفیل ہے۔ اب اسرائیل نہ صرف اپنے لیے خوراک پیدا کرتا ہے، بلکہ باقی عرب ممالک کو بھی سبزیاں اور پھل برآمد کرتا ہے۔ اسرائیل دنیا کی کتنی بڑی سیاسی طاقت ہے، اس کا اظہار اب سے کچھ سال پہلے اس وقت ہوا جب امریکہ نے اپنا سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان اور ترکی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیل کے خلاف قرارداد پیش کی، جسے منظور کر لیا گیا۔ حتیٰ کہ مغربی ممالک اور امریکہ کے قریبی اتحادیوں نے بھی امریکی اقدام کی مخالفت کی، لیکن اسرائیل پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ دوستو اسرائیل امریکی طاقت کے بغیر دنیا کی کتنی بڑی سیاسی طاقت ہے۔ دوستو اسرائیل امریکی طاقت کے بغیر لامحدود نہیں ہے۔ 1973 کی جنگ میں اسرائیل عرب فوجوں کے ہاتھوں شکست سے بال بال بچا تھا۔ جی ہاں، یہ وہی جنگ ہے جس میں پاکستانی پائلٹس نے اسرائیلی طیارے مار گرائے تھے۔ اس جنگ کے وقت اسرائیل کو مصر کا علاقہ صحرائے سینا بھی خالی کرنا پڑا تھا۔ اس طرح 2006 کی لبنان جنگ میں اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کو تباہ کرنے کے لیے پوری قوت جھونک دی، لیکن وہ اس مشن میں ناکام رہا اور اسے 5 ہفتے بعد مجبوراً فوج پیچھے ہٹانا پڑی۔ اسرائیل کی ایک اور کمزوری عربوں کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ اسرائیل میں 35 لاکھ یہودی آباد ہیں، جبکہ اسرائیل اور فلسطین میں عرب باشندوں کی تعداد 55 لاکھ تک جا پہنچی ہے، جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ اس کے مقابلے کے لیے اسرائیل فلسطینی علاقوں میں بھی زبردستی یہودی آبادیاں بسا کر آبائی شہریوں کے بے دخل کرتا جا رہا ہے۔ کسی ملک کی طاقت اس کے دوستوں اور دشمنوں کی تعداد سے بھی ناپی جا سکتی ہے۔ دوستو اسرائیل کے سب سے قریبی دوست وہ ممالک ہیں جن سے اس نے اسٹریٹجک الائنس کر رکھا ہے۔ ان میں یورپی یونین بشمول برطانیہ، امریکہ اور غیر اعلانیہ طور پر انڈیا بھی شامل ہے۔ اس کے تجارتی سفارتی دوستوں میں مصر، اردن اور انڈیا سر فہرست ہیں، جبکہ اسرائیل کے عرب دنیا کے اہم ترین ملک سعودی عرب بھی تعلقات بہتر کرنے جا رہا ہے۔ دوسری طرف
دنیا کے 31 ممالک ایسے ہیں جو اسرائیل کو سرے سے ہی تسلیم نہیں کرتے۔ اس میں شام، لبنان، ترکی، عراق اور پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جن میں اسرائیل مخالفت جذبات بہت شدید ہیں۔ البتہ ایران وہ ملک ہے جو سرکاری سطح پر اسرائیل کے خاتمے کے در پہ ہے۔ تو مختصر یہ کہ اسرائیل امریکی آشرواد، معاشی طاقت اور انتھک محنت سے ہی حاصل کی ہوئی ٹیکنالوجی کے باعث دنیا کی ایک بڑی طاقت بنا، لیکن اس کی کچھ کمزوریاں بھی اتنی ہی بڑی ہیں جتنی اس کی طاقت۔ تمام ہمسائے ممالک سے خراب تعلقات، انسانی حقوق کی خود خلاف ورزیاں اور صرف امریکی تعاون کے بل بوتے پر قائم رہنا اس کی ایسی کمزوریاں ہیں جو کسی بھی وقت اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔